سب سے پہلا جو کیڈٹ کالج قبائلی علاقے میں بنا تھا وہ کیڈٹ کالج رزمک تھا، اور آپ کو یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ جیسے باقی کیڈٹ کالجز نے اس صوبے کی لیڈرشپ میں اپنا کردار ادا کیا، تو بہت سے رزمینز مجھے ملتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ جی آئی ایم فرام کیڈٹ کالج رزمک۔ اور باقی قبائلی علاقوں میں بھی پھر بتدریج یہ کیڈٹ کالجز بنتے گئے، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملی، وہاں کے قبائلی علاقوں کے لوگوں کو مین سٹریم ہونے میں مدد ملی، اور اس سے یقیناً ان قبائلی علاقوں میں خوشحالی آئی۔ ان کیڈٹ کالجز میں سے بچوں نے فوج میں وہ گئے، وہ ایئر فورس میں گئے، نیوی میں گئے، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، سائنٹسٹ بنے، بزنس کے میدان میں آئے، پالیٹکس میں آئے۔ میں کیڈٹ کالج میں رہا، کیڈٹ کالج کوہاٹ میں 1977 سے 1981 تک۔ میری زندگی میں یہ کردار ادا کیا ہے جی کیڈٹ کالج نے کہ میں جب پہلی بار اپنے گھر آیا 2 مہینے کے بعد چھٹی پہ، تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے اپنا بستر ٹھیک کیا اور اپنے جوتوں کو خود پالش کیا، اور اپنے جتنے بھی کام تھے وہ میں خود کرنے لگا۔ وہاں سے لے کر آگے مزید 4-5 سالوں میں بھی ہماری پرسنالٹیز کو اور ہمارے کردار کو جو بنانے میں کیڈٹ کالج کا ہاتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں کیڈٹ کالجز کے قیام کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہم دہشت گردی کے جس امتحان سے گزرے ہیں، اس میں سب سے زیادہ متاثر یہی 2 علاقے ہوئے۔ کیڈٹ کالجز کے قیام کی وجہ سے ان علاقوں میں نہ صرف یہ کہ مثبت اور یکجہتی کا پیغام گیا، بلکہ ان اداروں کی وجہ سے علاقائی اعتماد اور امید کی فضا پیدا ہوئی۔ هغه په کیډر کالج په وجه باندې مس کولینه ها بات شول او ترقی ورسره وشو، بچیانو غونډه تعلیم ته توجه ورکړه چې تعلیم جاندو یا سرمایه ده دا چې کیډر کالج جوړ شي د مش په خان څخه ډېر لوی شعور وای ان شاء الله چې موږ مستقبل کې مسوشته د مش بچون ان شاء الله د امن طرف ته یا د شرګردنه د غنو د ان شاء الله محفوظ وي د ان شاء الله د امن طرف ته مش په لاکا شو امن کمن وہ انشاءاللہ انڈیا سودا سے غان روسی چاہنا نشتا یا تکلیف میں نہیں۔ یہاں پر جو ملیٹنسی گزری ہے تو اس میں تعلیم ماحول بہت خراب ہوا تھا۔ ہم نے اب اپنے بچے سٹل کو شفٹ کیے تھے تاکہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے۔ منگا بچی کی سبق ہم وائی دی کالج کی منگ تدا پیدام دا یا خود منگا دی کالج کی زمنگ د ممندو کوٹا زیت کی لیکن چیز منگ بچی کو اسم داخل دی کام از کام زیت چیز منگ بدے علاقہ بانی فارغ شی نو زمنگا دا خواہش تے چاگا کیپٹن بولے گی دو کوئی انجینئر بولے گی دو کوئی ڈاکٹر بولے گی دو نو زمنگا دے علاقی تا دی ملک تبا تو پیدا وشی کی اب دی ملک دا خوشحالی خبر ہم دا دی علاقے دا خوشحالی خبر ہم دا چیز منگ دا علاقے دا یا سڑے دی مومند اللہ دی کالج لوزی یا کیپٹن سی یا ڈاکٹر سی یا انجینئر سی دا دے دا پاک خبر دا اور ملک کی خوشحالی آشی دی علاقہ کی ہم خوشحالی آشی۔ سب لوگوں کے پتہ ہے کہ وانا کے حالات بہت خراب تھے 2003 سے آنورڈ، تو یہاں پہ ہر طرف افراتفری تھی، دہشت گردی تھی۔ پہلا ادھر دہشت گردی ہوتا تھا، ابھی الحمدللہ یہاں پہ تعلیمی بڑے ادارے قائم ہوئے، لیکن یہ علاقہ چونکہ ٹیررزم میں سر فہرست تھا، یہ علاقہ ٹیررزم میں وار آن ٹیرر میں زیادہ متاثر ہوا ہے۔ آئیڈیل قسم کا ایک اسکول یا ایک کالج ہمارے پاس پورے اس فاٹا میں پورے اس ریجن میں نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز جو کیڈٹ کالج انسٹل کرتی ہے ایک بندے کی لائف میں وہ تو ہے کہ ڈسپلن۔ یہاں میں نے کانفیڈنس گین کیا، کافی لیڈرشپ سکلز گین کی۔ یہاں پر آ کر مجھے یہ حوصلہ ملا ہے کہ میں یہاں سے کسی بھی شعبے میں جا سکتی ہوں۔
कैडेट कॉलेज में बाकी स्कूलों की निस्बत ये फ़र्क है कि यहाँ पर हर काम को वक्त पर किया जाता है। कैडेट कॉलेजेस का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है अमन के फैलाने में। यहाँ पे एक मकसद था कि मैं एक इंस्पिरेशन बनूँ उन लड़कियों के लिए जो कि तालीम से महरूम रह जाती है। The difference between my school in Canada and the current school I'm studying right now, Girls Cadet College Mardan, is the difference between responsibility and discipline. यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनकी राय बहुत मुख्तलिफ थी आर्मी के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में। जब से कैडेट कॉलेजेस बने हैं इनकी राय मुख्तलिफ हो गई है और इनकी सोच भी बदल गई है। हम दो बहनों का यही एक मकसद था कि हम लोग अपने इलाके बाजोड़ के लिए एक इंस्पिरेशन बने। मेरा नाम कैप्टन यासिर है। मेरा ताल्लुक जो है आर्मी के तोपखाने रेजिमेंट से है और मैं कैडेट कॉलेज रज़मक से पास आउट हुआ हूँ। रज़मक कैडेट कॉलेज के हमारे अगर मैं अपनी एंट्री की बात कर लूँ तो उसमें 57 लड़के थे, जिसमें से 57 के 57 उसमें 15 जो है वो आर्मी में है और रेस्ट जो है वो या तो इंजीनियर है या डॉक्टर है या किसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में गए। जितने भी फाटा के और केपी के लोग हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपने बच्चों को एक्सकेल करना है स्पेसिफिकली फाटा में केपी में तो आपने तो एक कैडेट कॉलेज में उसमें लाइफ गुजारना बहुत ही मस्ट है। हमारे पास 3 बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हैं जो कि स्पिनकई, वाना और रज़मक है, जहाँ पे हम बहुत ही आला किस्म की तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ हर इलाके से लोग आते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान से कैसे आए हुए तो ये बात गलत नहीं होगी। बहुत एक्सपीरियंस हुआ, हर तरह का कल्चर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके की अभी कोई लड़के कर्नल के पोस्ट तक जा रहे हैं। ये तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। काफ़ी लड़के तकरीबन 80 के करीब आर्मी में गए हैं और इसी से थोड़ा ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग में और दूसरे प्रोफेशनल इदारों में पढ़ रहे हैं। आजकल हर किसी की ये ख्वाहिश है कि मेरा कोई ना कोई बेटा चाहे जितना भी खर्चा हो जाए कैडेट कॉलेज वाना में आ जाए। हुकूमत के मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारा इलाका बहुत पसमानदा था, बहुत ज़्यादा पसमानदा कि उन्होंने इतने पसमानदा इलाके में हमने इतनी क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप हमारे कबाइली इलाकों को दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली इलाका जात में कैडेट कॉलेजेस के क़याम के असरात बहुत ही दूर रस हैं और इन इक़दामात के तमाम तर आसार और नताइज न सिर्फ इलाकाई तरक्की, खुशहाली और मुआशरती इस्तेहकाम की शक्ल में नज़र आते हैं बल्कि नौजवानों की किरदार साजी और ज़िंदगी के मज़बूत रवैयों की शख्सियत में आबियारी के हवाले से इलाका मकीन, वालिदैन और मिन हैसुल मुआशरा तमाम लोग इन कॉलेजेस की अहमियत और इफ़ादियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। पसमानदा और पाकिस्तान के दूर दराज के मकामात पर इन कैडेट कॉलेजेस का क़याम इन इलाकों में दरअसल तरक्की और कामयाबी की बुनियाद रखना था। दुनिया की तारीख गवाह है कि तरक्की, खुशहाली और माशरती इस्तेहकाम के तमाम रास्ते हमेशा अजीम तालीमी दरसगाहों से ही जुड़े होते हैं। ये मिट्टी सिर्फ मुआशी और मुआशरती लिहाज से मुस्तहकम शहरों ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पसमानदा और बज़ाहिर ज़िक्र नज़र से दूर जगहों पर ये ज़रख़ेज़ी इतनी ही है। कैडेट कॉलेजेस के माहौल और तरबियत व तालीम का माहौल एक ही हदफ है और वो ये है कि जदीद दौर के तमाम तर मज़बूत तकाज़ों के तहत तलबा और तालबात की शख्सियत साजी की जाए, इनमें कौमी और इलाकाई और आलमी शऊर बेदार किया जाए और इनको मुआशरे कौम का पाल फर्द बनाया जाए। जिस तरह बीज मट्टी में उगते हैं बिल्कुल इसी तरह कौमें तालीमी इदारों में बनती हैं। इन इलाकों में कैडेट कॉलेजेस का क़याम इसी कौम साजी और तरबियत के एक मजबूत, मरबूत और मुनज़्ज़म ढांचे को कायम करने के लिए अमल में लाया गया है।
اگر ایمان، اتحاد اور تنظیم کی کوئی مجسم شکل ہو سکتی ہے تو وہ یہی کیڈٹ کالجز ہیں۔ قوم کی تو دعا، تو جوش نوجوان، فردوس سرزمین تیری جنت آسمان، ہم کا تو مقام ہے میرے پاکستان، ان رگوں میں بسے ہوئے تیرے ہی سارے رنگ، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے جذبوں کی ہے، ارادے میرے ہے بلند۔ اس ملک کی بیٹیاں آج کی معمار اور کل کی مائیں ہیں۔ جس قوم کی مائیں اور بیٹیاں باشعور، تعلیم یافتہ اور دنیاوی اور اخلاقی تربیت یافتہ ہوں، اس قوم سے ترقی، خوشحالی اور کامیابی کا راستہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ مردان میں طالبات کے لیے خصوصی کیڈٹ کالج قائم کیا گیا۔ طالبات کے کیڈٹ کالج نے ان علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے قائم نظریات کو نہ صرف بدلا ہے بلکہ اب اس کالج کی وجہ سے لڑکیاں تمام پیشہ ورانہ شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ بنیادی تعلیم ہر پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے۔ زندہ اور ترقی کے راستے پر گامزن معاشروں کے نزدیک یہ حق اس کے حقدار تک پہنچانا بنیادی ترجیح ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے اسی سوچ کو بنیاد بناتے ہوئے ان کیڈٹ کالجز کو قائم کیا۔ بہترین تعلیم و تربیت ہی ایک مثالی معاشرہ تخلیق کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں کیڈٹ کالجز کا قیام اسی سوچ کی عملی تعبیر ہے۔ میں خاص کر کیڈٹ کالج وانا کے تمام سٹاف کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس دن میرا بیٹا شہید ہوا ہے انہوں نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک گلے لگایا ہے۔ سب سے پہلا جو بینیفٹ ہمیں ملا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ایجوکیشن میں انقلاب برپا کر دے گا۔ آج کل الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ دہشت گردی ختم ہو گئے تو یہاں پہ تعلیمی ادارے قائم ہو گئے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرا رجحان پالیٹکس کی طرف ہے۔ پرائمری آپشن تو میرے ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں اپنے ملک کو آرمی میں جا کے سرو کرنا چاہتی ہوں۔ کالج سے جب میں پاس آؤٹ ہوں گا تو میں انشاءاللہ CSS کروں گا۔ میرے زندگی کا ایک مقصد ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور وہ بھی آرمی ڈاکٹر۔ انشاءاللہ SSB کلیئر کر کے I'll become an army officer۔ میں انشاءاللہ ایک GD پائلٹ بننا چاہتی ہوں۔ میں فیوچر میں آرمی میڈیکل کالج جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں آگے کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتا ہوں اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان آرمی میں جاؤں گا۔